یہ فرمائیے گا کہ مجھے جو بات سب سے اہم لگی ہے آرمی چیف کی، وہ یہی ہے کہ ایک گورننس کا خلا ہے، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے کہ گورننس واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ گورننس کا جو خلا ہے اس کو افواج پاکستان کے جوان اور شہید جو ہے وہ کب تک پور کرتے رہیں گے؟ تو کیا یہ عدم اعتماد ہے پاکستان کی حکومت پر، پاکستان کی سیاسی قیادتوں پر؟ دیکھیں میاں صاحب، یہ جو ایشو تھا کہ گورننس کے جو خلا ہیں، اس پہ بات شروع ہوئی تھی سب سے پہلے جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ تھی اور سوات آپریشن جو ہے وہ راہ نجات فوج نے کیا تھا، اور اس کے بعد فوری طور پہ اناؤنس کیا تھا کہ اب وہاں پر ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کی ضرورت ہے جو کہ پولیٹیکل جماعتیں اور حکومت لے سکتی ہے۔ جی، کنسنسس کی بھی کوشش کی گئی تھی۔ پھر میاں نواز شریف کے دور میں بھی کنسنسس کے دو ایشوز ہیں، ایک یہ کہ جو دہشت گرد ہے ان کے ٹارگٹ بڑے کلیئر ہیں، جی، لیکن دوسری طرف جو رسپانس ہے، یعنی کہ قوم جو ہے وہ اس پر اختلافات کا شکار رہی، عوام کا شکار رہی ہے ہمیشہ، حالانکہ یکسو ہونا چاہیے قوم کو، اور اس میں مولانا فضل الرحمان کو کریڈٹ دینا بنتا ہے۔ انہوں نے الفاظ چبائے بغیر چند دن پہلے جب وہ گھوڑا کھٹک گئے تھے تو واضح طور پہ یہ اعلان کیا تھا کہ جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے وہ غیر شرعی اور دہشت گرد ہے۔ جی، اور باقی جو علماء ہیں ان کا فتویٰ بھی آیا ہے، مگر اس کو پولیٹیکل پرسیو نہیں کیا گیا، سیاسی جماعتوں نے کنسنسس بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آج بھی اگر آپ سنیں تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے جی آپریشن نہیں ہونے چاہیے۔ اب بندہ ان سے پوچھے کہ دہشت گرد جبکہ ایک لڑائی آپ کے اوپر مسلط کر چکے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ایک ڈیزائن ہے، یہ کوئی سادہ فارمولہ نہیں ہے کہ بی ایل اے نے لگاتار حملے شروع کیے، دوسری طرف سے ٹی ٹی پی نے شروع کیے، ان کے جہاں پہ ڈانڈے ملتے ہیں، جہاں سے ان کو ہدایات ملتی ہیں افغانستان میں، یہ فیصلے وہاں پہ انہوں نے مشترکہ کیا۔ اگر آپ بی ایل اے کی موجودہ جو کاروائی ہے اس سے پہلے جو ویڈیو جاری ہوئی ہے دیکھیں تو اس میں وہ پہلے تلاوت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے پہلے بی ایل اے جو تھی وہ ترانے شرانے اپنی ویڈیوز پر لگاتی تھی، مگر انہوں نے مذہب کا سہارا نہیں لیا تھا۔ تو دہشت گرد کا جو ٹارگٹ ہے وہ بڑا کلیئر ہے، ہم جو ہے وہ آئیں بائیں دائیں شائیں کر رہے ہیں اور قوم اس کے اوپر یکسو نہیں ہے۔ یہ یکسو صرف اور صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کر سکتی ہے، اور آرمی چیف نے جو کہا ہے گورنمنٹ کا خلا، ریسنٹ واقعہ اگر آپ ٹرین والا دیکھیں جہاں ہاسٹیج بنائی گئی تھی تو بلوچستان حکومت کے پاس ایک بھی کوئک رسپانس فورس نہیں تھی، کوئی بھی انفارمیشن سینٹر نہیں بنایا گیا جو یا رومالیوں کے ورثہ جس نمبر پہ کال کر کے اپنے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے۔ ایشوز تو ہے، مثال کے طور پہ یہی وزیر اعلیٰ بلوچستان جو سرفراز بگٹی ہیں، جب یہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے تو یہ بندوق اٹھانے کو جائز قرار دیتے تھے اور نوجوانوں کو ناراض قرار دیتے تھے، اور اب جب کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے تو انہوں نے میڈیا کے اوپر یہ ڈالا کہ جناب ناراض بلوچ کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ 2008 میں یہ لفظ استعمال کیا تھا اور پھر پارلیمانی کمیٹی بھی بنائی تھی بات چیت کے لیے۔ تو پولیٹیکل ریسپانسبلٹی نہیں لی جا رہی، ماں سوائے شہباز شریف کے، مثلا آج کے اجلاس میں میاں نواز شریف نہیں تھے، تو اس سے آپ سنجیدگی کا عالم دیکھ سکتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس اجلاس میں جو سینئر لیڈرشپ ہے وہ بھی موجود ہوتی اور اس پہ عمران خان کی پارٹی بھی موجود ہوتی، مگر ہم اس میں سنجیدہ دیکھیں اب تک سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے۔ اللہ کرے آنے والے دنوں میں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ سنجیدہ ہو جائے، ورنہ یہ جو انسرجنسی ہے نا اس نے کے پی کے میں اور بلوچستان میں نہیں رکنا، یہ الٹیمیٹلی میاں حبیب صاحب پنجاب آئے گی اور یہ عید کے فوراً بعد پنجاب میں انٹر ہو جائے گی۔ آپ اللہ نہ کرے ایسا ہو، مگر جو تمام اس وقت کا ڈیٹا ہے اور جو طریقہ کار ہے، اسٹریٹجی ہے ان دہشت گرد جماعتوں کی، وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ بڑے کلیئر ہیں اپنے ٹارگٹس کے بارے میں اور یہ آگے بڑھیں گے۔ اگر ان کو آگے بڑھ کے کچلا نہ گیا تو پاکستان کی سلامتی کے لیے یہ شدید خطرہ بن جائیں گے۔ جی بھٹی صاحب، آپ نے ایک طرف اشارہ کیا بلوچستان حکومت کی طرف سے کہ بالکل خاموشی تھی حکومت کی جانب سے۔ اچھا، ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے حکومتوں نے جو ہے وہ سارا ملبہ فوج پر ڈال دیا ہے کہ یہ دہشت گردی کا سبجیکٹ ہی فوج کا ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ بالکل ایگزیکٹلی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ایریا ہے اس کے اندر ہمیں تو آپریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ہمیں اس میں کوئی اقدامات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 983 ارب روپے کا بجٹ ہے بلوچستان گورنمنٹ کا،
और जिसमें से वफाक कोई 830 अरब रुपया उनको देता है, बाकी उनके चले अपने वसाइल और रॉयल्टी से आते हैं। तो उस पैसे को जो पहली तरजीह है वो वहाँ का अमन अमान है, उसके ऊपर खर्च होना चाहिए। वज़ीर आला को अगर आप देखें तो वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं जी बहुत दूर दराज एरिया है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हर शहरी को, वो पंजाब से हो, बलूचिस्तान से हो, वो KPK से हो, उसको जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ देने की जिम्मेदारी हुकूमत पर डालता है। वो ये नहीं कहता कि दूर दराज एरिया या रिमोट एरिया में जहाँ हुकूमत नहीं पहुंच सकती वहां पे शहरी खुद जिम्मेदार होंगे। तो ये एक बड़ा तजाद है कि जब तक गवर्नमेंट पॉलिटिकल हुकूमतें सामने आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगी, KPK के अंदर PTI मरकज में और पंजाब में PMLN और बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है, जब तक वो सामने आके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, छुपते रहेंगे तो ये कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। और स्टेट के लिए ये जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है ये सबसे बड़ी आप कह लें कि लाचारगी का सबब होती है। इसमें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पाकिस्तान की सर्वाइवल जो है वो आपके इस जंग के जीतने में है, और उसमें उलमा, मीडिया और जितनी सियासी जमातें हैं उनको एक नुकाती एजेंडे के ऊपर इस दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना और इकट्ठा करना जरूरी है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सबको इकट्ठा करना।